کس نے بیان فرمایا ہے؟ کس نے نعت پڑھی؟ ان کو دل تو کرتا ہوگا نا بیچاریوں کو. یہ پھر اپنا آپ کچھ کرتے نہیں ہو تو پھر یہ بازار میں جاتی ہیں. بھلے نا کہ مدنی برقع ہوتا، اندر سے رنگ برنگی لباس ہوتا ہوگا، بس کے لیے پیسے نکالنے کے لیے جیب کے لیے وہ اٹھاتی ہوں گی اپنا کالا برقع تو چکا چوند ہو جاتی ہوں گی دیکھنے والوں کی آنکھیں. یہ تو ایسی بھی تو ہوں گی نا. سادگی کا تو فقدان، ہاں بہت فقدان ہے. اب یہ کہ لباس جو ہے اچھا نظر آئے تو یہ تو ضروری ہے کہ وہ اتنا گھٹیا نہ ہو کہ پھر وہ بھی لباس شہرت بن جائے. جی جی. جیسے میں اب ٹاٹ پہن لوں تو جو بیچارے دیوانے ہوں گے وہ تو اس کو کوئی صوفیت کا رنگ دے دیں گے، لیکن مولانا ہوں گے نا بولیں گے لباس شہرت اتارو اس کو، کیا بولیں گے تو قیامت کے دن اس میں آگ لگا دی جائے گی. ایسا سادہ کہ جو مطلب ہے کہ انگشت نمائی کریں لوگ، وہ لباس شہرت. اسی طرح ایسا شوخ لباس بھڑکیلا ایسا کہ لوگ انگلی اٹھائیں، وہ بھی لباس شہرت. تو لباس ایسا ہو کہ جو عرف و عادت سے ہٹ کر نہ ہو اور شریعت سے کہیں ٹکراتا بھی نہ ہو. اب سادگی اس کا نام تھوڑی ہے کہ آپ بولو کہ میں نے آگے 2 جیب رکھی ہیں، تو اب بولو بھائی یہ آگے جیب کیوں رکھی ہے؟ تو پیٹھ پہ جیب لگاؤ تو میں پیٹھ پہ جیب لگا لوں اپنے. تو یہ تو ایک مسلمان کا مذاق اڑے گا نا اس میں. تو ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں. اب یہ کہ پاجامہ تو ٹانگوں میں پہنیں گے نا، پاجامہ ہم اوپر سے پھنسا کے ڈال لیں اور کرتا نیچے سے ٹانگوں میں گھسیڑ لیں تو اس کی اجازت تھوڑی ملے گی. کہ مسلمان کو اپنی عزت ہاتھوں کر کے پامال کرنے کی بھی تو اجازت نہیں ہے، یہ بھی تو ناجائز ہے. تو عرف و عادت جو بھی ہے اس کے مطابق لباس ہو. بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کے اظہار کے لیے عمدہ لباس بھی پہن سکتا ہے، پہننے کی اجازت ہے حدیث شریف میں، کوئی فضیلت ہے اس کی. بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں اس کا اظہار بندے پر نظر آئے. تو صاحب حیثیت ہے، اور وہ اگر اپنی نعمت تحدیث نعمت نیت اپنی جگہ پر، یہ کہاں سے نمایاں ہونا اور وہ ٹپ ٹاپ وہ نہیں کہ اگر کوئی عمدہ کپڑا اس لیے پہنتا ہے اور وہ ہے صاحب حیثیت تو وہ اگر اس نیت سے پہنتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے لیے بھی تو پذیرا یہ نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. اور پھر ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عاجزی اختیار کرتے ہوئے عمدہ لباس ترک کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کا حلہ پہنائے گا، جنت کا لباس پہنائے گا. یہ بھی ہے. تو اب یہ اپنے دل کی کیفیت پر ہے. کسی نے عمدہ لباس پہنا، مجھے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ انگلی اٹھائیں، جبکہ وہ لباس شریعت کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی اجازت اور پذیرائی موجود. کسی مالدار نے سادہ لباس پہنا، مجھے اور آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں، کہ حدیث شریف میں اس کی پذیرائی موجود کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اگر پہنا ہے تو ثواب کا حقدار ہے، جبکہ شرعی کوئی قباحت اس میں نہ ہو، مانع شرعی نہ ہو. تو اسی طرح بچوں کو لباس اگر عمدہ پہناتے ہیں تو اسی پر قیاس کر لیجئے. تو عمدہ لباس پہنانا بچے کو بھی ناجائز نہیں ہے، چھوٹی بچی میں بھی حرج نہیں ہے. ہاں بڑی جو ہے وہ اگر شریعت کی اجازت سے باہر نکلی تو اب اس کو لباس سادہ ہونا مست ہے، لازم ہے، کیونکہ وہ خوبصورت برقع بھی اگر اوڑھتی ہے اندر میں اگر سادہ ہے بھی اور چمکدار پاورفل کپڑا ہے برقعے کا چمکیلا، تو وہ دل کا روگی اس کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے گا. اس کو شریعت میں اجازت نہیں ہے عورت کو چمکیلے موتیوں والے اور کیا کیا فلاورز برقعے، فلاورز تو خیر وہ کرتے ہوتے ہیں، وہ کڑھائیوں والے طرح طرح کے ڈیزائن والے برقعے یہ پہنتی ہیں. تو یہ تو پھر غیر مرد جو ہے اس کو دیکھے گا. بڈھی بھی اگر اوڑھ کر نکلے گی جس کو نہیں دیکھے گی، مرد کا نفس نہیں دیکھے گا، لیکن اگر ایسے برقعے میں بڈھی نکلے گی نا اس کو بھی دیکھے گا. تو بڈھی کو بھی تو میم صاحب بننے کا شوق تو ہوتا ہے نا. آپ نے ایسی جو بڑھیاں ہوتی ہے بالکل، لیکن وہ بھی ایسے ٹیپ ٹاپ اور لالیاں پاؤڈر لگا کر پرس لٹکا کر اور ٹائٹ لباس پہن کر ساڑیاں کس کے نکلتی ہیں آج کل. مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے بھی دیکھو. اب بڈھی کو کون دیکھے یار؟ اب جو دیکھتا وہ سمجھتا تو نہیں ہے بڑھی آئی ہے. تو اب کا بڑھاپے میں بھی سدھار نہیں ہے.
غفلت غفلت غفلت، مرنا ہی نہیں ہے جیسے کسی کو. یہ جملہ آپ نے جو فرمایا نا، مرنا نہیں ہے جیسے کسی کو، یعنی آپ موت، اس سے پہلے بھی بوروں کا بھی جو ذکر ہوا، آپ نے موت کو بالکل وہ اپنا وہ بیچ کا رکھا کہ یہ موت کیا مرنا نہیں ہے، کیا مرنا نہیں، کیا مرنا نہیں ہے. یعنی ہمارا انداز زندگی کچھ اس طرح کا بنتا چلا گیا ہے کہ جیسے گویا مرنا نہیں ہے. حدیث پاک میں کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مبارک انگوٹھی تھی جسے مہر لگاتے تھے آپ، مہر، اس میں بھی کفا بالموت واعظا یہ حدیث لکھی تھی. اور جب میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے کفا بالموت واعظا وہ اپنے طور پر لکھوا کر وہ آئینے پر ترکیب سے کڑوا کر اس کے فریم بنائی تھی. میں نے چند فریمیں بنائی تھی، اس میں ایک فریم یہ بنوائی تھی کفا بالموت واعظا، اور اپنے گھر پہ آویزاں کی تھی، اور الحمدللہ وہ اب تک وہ فریم ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہے. اصل موت کی یاد کے بغیر گزارا نہیں ہے. موت یہ لگام ہے، لگام، کہ تو جتنا پھدک لے، اچھل کود کر لے، بچ کر جائے گا کہاں، ہے نا. جیسے ہماری تو مثال ایسی ہے کہ ہم نے گویا وہ یعنی اس کو یوں سمجھے کہ مچھلی کے شکاری نے وہ ڈور میں کانٹا باندھ کر دریا میں ڈالا، کچھ پھنسا کر اس میں، اور مچھلی نے کانٹا نگلا. اب وہ مچھلی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی پھدکتی ہے. تو ماہی گیر گویا شکاری کہتا ہے کہ تو جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جو ہی میں جھٹکا دوں گا تو نے آنا میرے ہی پاس ہے. تو ہم سب کے سب موت کا کانٹا نگل چکے. اچھا بھائی میں گن پوائنٹ پر ہوں، میں گن پوائنٹ پر ہوں، میں گن پوائنٹ، میں کیا گن پوائنٹ پر ہوں؟ کوئی تو آ کر بول دے کہ وہ گن پوائنٹ پر نہیں ہے، آپ لوگ گن پوائنٹ پر نہیں ہے. یعنی کہ جو پیدا ہوا اس کی تاریخ فکس ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ مرے گا. تو گن پوائنٹ سے مراد یہ نہیں کہ اس کی وہ ٹارگیٹ پر ہے. تو ٹارگیٹ پر کون نہیں ہے؟ ہم میں سے سبھی ٹارگیٹ پہ. جبھی تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمے سمے رہتے تھے، اور ایسے سہمے رہتے تھے کہ جس سے جس کو بلیک وارنٹ مل گیا ہو کہ فلاں دن اس کو اب وہ تلوار مار دی جائے گی، یا ہمارے یہاں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے تو اس کی پھانسی، تو جس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے کال کوٹھڑی میں ہو جو جیل کے اندر، اس کو بلیک وارنٹ بولتے ہیں. تو یہ پھانسی کی سزا سنا ہوا مجرم جو ہے اس کو نہ ہنسنا اچھا لگے گا، نہ اس کو پانی اچھا لگے گا، نہ غذا اچھی لگے گی، نہ اس کو نیند آئے گی. وہ روزانہ کئی بار وہ کچی نیند میں پھانسی کا پھندا گلے میں پا کر جاگ جاتا ہوگا اور ہٹاتا ہوگا اس کو. جو تاریخ نزدیک آئے گی تو اس کی مطلب جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہوتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ میں نے سن رکھا ہے کہ جس کو پھانسی لگتی ہے نا، یہ عموماً ان کا ہوش باقی نہیں رہتا پھانسی کے وقت. وہ تختے تک پہنچتے پہنچتے بے ہوش ہو چکا ہوتا ہے، یا وہ دم توڑ چکا ہوتا ہے، پکڑ کے رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے، تو یا دم توڑ چکا ہوتا ہے، اور خالی ایک فارمولیٹی ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں رسی ڈالتے ہیں، اور تڑپتا بھی نہیں ہے، بس اس کا طریقہ ہے تو رسی کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے، اور کوئی نیچے اوپر تختہ بچھا ہوتا ہے، نیچے خلا ہوتا ہے، تو اس کو تختے پر کھڑا کرتے اور پھانسی کا پھندا اس کے گلے میں ڈالتے ہیں. پھر وہ تختہ جو نیچے سے سرکا لیتے تو وہ جھٹکے سے نیچے گڑھے میں وہ گرتا ہے، تو وہ پھندے سے لٹک جاتا ہے، اور اگر مرا نہیں تھا تو باقی سانس تھے دو چار تو وہ ختم ہو گئے، یا مر چکا تو ایک فارمولیٹی پوری ہو جاتی ہے. اس کا اتنا ٹینشن ہوتا ہے. تو سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ سارے مناظر تھے کہ میرا بھی ہونا ہے، مرنا ہے مجھے. تو وہ موت اتنی شدت کے ساتھ ان کو یاد تھی کہ یہ ہنستے نہیں تھے، ہمیشہ سنجیدہ رہتے تھے، وہ سہمے ہوئے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے. اور ہم لوگ خوف زدہ ہیں نہیں، یا کبھی کبھی خوف زدہ ہونے کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ عارضی ہوتی ہے، پھر وہی کی کر کے
ہم لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق مسخریاں کر رہے ہوتے ہیں. سنجیدگی کا درس ضرور دیتے ہیں لیکن خود سنجیدہ نہیں بن پاتے، افسوس. تو اس لیے وہ موت کو یاد رکھنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار گزرے تو بعض حضرات ہنس بول رہے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ لذتوں کو مٹانے والی موت کا تذکرہ بھی شامل کر لیا کرو. تو موت جو ہے نا وہ اس کے لیے لفظ ہے ہادم اللذات، نے لذتوں کو وہ منہدم کر دینے والی، توڑ پھوڑ کر ختم کر دینے والی موت. تو ہمارے ہاں موت کا تذکرہ ہوتا نہیں، بلکہ ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ جو موت کا تذکرہ پسند ہی نہیں کرتے. ایک کو میں نے دعوت دی اجتماع کی، پرانی بات ہے، تو بولا یار تمہارے اجتماع میں کیا یار خوف کر دیتے ہو تم، تو یار ڈرا دیتے ہو موت موت کر کے. تو ایسے بھی ہیں کہ جو سننا ہی نہیں چاہتے موت کا تذکرہ، اور ایسوں کے بھی موت آتی ہے جو موت کا تذکرہ سننا پسند نہیں کرتے، بالآخر مر وہ بھی جاتے ہیں. یار دنیا میں کیا رکھا ہے، کھاؤ پیو موج کرو. جب پتا چلے گا کتنے 200 ہوتے ہیں، جب مرنے پڑو گے نا تو نانی یاد آ جائے گی کہ موت کیسے آتی ہے، کتنی شدتوں کے ساتھ وہ وارد ہوتی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ ہم نے سمجھا نا کہ بظاہر یہ بہت آسانی سے چلا گیا. جب موت کسی پر طاری ہوتی ہے تو نزع کی سختیاں جو ہیں، علمان علمان، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. روح جو ہے وہ رگ رگ سے نکالتے ہیں کہ ایک مثال وہ روایت میں یہ ہے کہ جیسے کوئی یعنی کہ کانٹے دار شاخ بدن میں اور وہ سارے جسم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور ٹانگوں کی طرف سے کوئی مضبوط بازوؤں والا اس کو کھینچ کر نکال رہا ہے. ہمارے کانچ کی کرت چلی جائے تو نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا بھوک جائے تو نکالتے ہیں، تو پن سے نکالتے ہیں جان نکلتی کہ یار کب نکلے کب نکلے. اور کوئی بڑی چیز چلی گئی تو سن کر کے اس کو کاٹ کے نکالتے ہیں، تو وہ کوئی سن نہیں کرے گا نظام میں، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا دیکھنے والے کو کیا ہو رہا ہے. وہ کھینچ کے جب یہ نکالے گا تو آپ تصور کیجئے کہ وہ تکلیف کیسی ہوگی. تو یہ روح جو ہے نا وہ سر کی طرف سے نکلتے ہوئے پاؤں کی طرف، آخر میں ٹھنڈے پاؤں ہوتے ہیں اس کے، روح نکلتی ہے پاؤں کی طرف سے کھینچی جاتی ہے. کتنی تکلیف جو سکرات بولتے ہیں. تو یہ مناظر اور یہ تصورات ہمارے باقی نہیں رہتے، ختم ہو جاتے ہیں. اگر یہ تصورات باقی رہے نا تو پھر کوئی سدھرنے کی صورت بنے ہماری. اسی لیے ہم بگاڑ، غفلت بہت زیادہ ہے، گناہوں کا جذبہ بہت زیادہ ہے. اب سن لیا تو وقتی طور پر تھوڑا ڈر بھی لگ جاتا ہے، تو 2-4 چپت گال پہ مار لیے، توبہ توبہ کر لی، پھر بھول گئے، پھر فجر گول کر دی سوئے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے. موت کو یاد کرنے کی فضیلت بھی سن لیجیے کہ جو روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہو مرے گا تو وہ شہادت کا رتبہ ملے گا. چاہے بستر پر بھی مرے وہ شہید ہے. 20 مرتبہ کم از کم روز یاد کرے موت. تو موت کو تو ہر بات میں یاد کرنا چاہیے، اور ہر معاملے میں آخرت پیش نظر ہونی چاہیے. اب جیسے میرے سر پہ پھول لگا ہوا ہے، میرے تصور میں ایک دم آ گیا کہ جنازے پر بھی تو پھول رکھتے ہیں، قبر پر بھی تو پھول رکھتے ہیں. تو یہ پھول جو ہے قبر اور جنازے کی یاد دے رہا ہے. ٹھنڈی سخت سردی میں زمہریر کی یاد آتی ہے، توجہ جاتی ہے تو کہ زمہریر یہ جہنم کا ٹھنڈک کا عذاب ہے. ایسی ٹھنڈک علمان. برف باری میں تو ہنس ہنس کر وہ کھیلتے ہیں نا، اور جس کو زمہریر کا عذاب ملا ٹھنڈک کا، جہنم کا ایک طبقہ ہے جس میں ٹھنڈک کا عذاب ہے. ٹھنڈک ہی ٹھنڈک، وہ خدا جانے ٹھنڈک کیسی ہوگی. نہ گرم کپڑا ہوگا، نہ چمڑے کی کوئی پوستین ہوگی، نہ وہ اپنے جیکٹ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ تاپ ہوگی، نہ ہیٹر ہوں گے. وہ خدا جانے وہ ٹھنڈک کیسی ہوگی، کیسے برداشت ہوگی. تو ٹھنڈک سردی میں اگر یہ ٹھنڈک یاد کرے تو
یہ سردی جو ہے نا قدرے آسان ہو جائے گی برداشت کرنا. وضو کیسے کر تو جب یہ زمہریر کو یاد کریں گے تو دانت انشاءاللہ بجنا بند ہوں گے اور وضو آپ کے لیے سہل ہوگا, آسان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ یاد اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کار ثواب بھی ہے. نفسیاتی طور پر لوگ ڈر جاتے ہیں, اوف ہو جاتے ہیں موت یاد آتی ہے تو, وہ نہیں. اللہ کی رضا کے لیے آدمی ڈرے کہ موت انہیں بارگاہ خداوندی میں پیشی کو یاد کرے. ویسے تو مرنا ہی ہے, وہ تو سب کو مرنا ہے, لیکن یہ کہ ایمان سلامت جائے گا یا نہیں جائے گا یہ کسی کو پتہ نہیں نا. اللہ کی خفیہ تدبیر اس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. ایمان مین تو ایمان ہے. حدیث پاک میں انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. خاتمہ درست ہوگا تو ہی اعمال کام آئیں گے. اگر خاتمہ برا ہوا نعوذ باللہ کفر پر ہو گیا تو پھر اعمال کام نہیں آئیں گے, نیکیاں کام نہیں آئیں گی. پھر یہی تو ڈرنے کی بات ہے نا کہ جیسے کہ بہت عزت مل گئی, شہرت مل گئی, سب کچھ مل گیا, کوئی کمی نہیں ہے. بس ڈر ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان چلا جائے اور دنیا میں سب نیکیوں کا اجر مل گیا. جس کو عزت ملے شہرت ملے اس کو زیادہ ڈرپوک ہونا چاہیے اس معاملے میں, خوف اللہ کا زیادہ ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو نہیں ہے. حالانکہ ہمارے مبلغ جو بھی ہوتے ہیں یا جو کسی مجلس کے نگران ہوتے ہیں وہ واقعی اپنے حلقے میں بہت بڑی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. مسجد کا امام ہوتا ہے وہ اپنے محلے کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے. وہ عالم مفتی ہمارے معاشرے میں ان کو عزت دی جاتی ہے. پیر تو سراپا عزت ہوتا ہے کہ مرید اس کے ہاتھ چومتے ہیں, اور جس کا ہاتھ چوما گیا وہ اس کا بہت اللہ کرے وہ بچ جائے, اللہ بچانے والا ہے. بہت مشکل ہے کہ وہ حب جاہ سے بچ پائے, بہت دشواری ہے. یہ نہیں کہ نہیں بچ سکتا, بہت دشواری ہے. جس کی لوگ قدم بوسیاں کریں, دست بوسیاں کریں, جس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں, جس کے آگے آواز پست رکھیں, لوگ دھیمے دھیمے بولیں, احترام دھیمے دھیمے بولیں, وہ خدا کی قسم سخت امتحان میں ہے. اگر کوئی سمجھے تو کہ مجھے ایسی عزت ملے, یہ آپ تمنا بھی مت کیا کرو. اپنے آپ کو کیوں امتحان پر پیش کرتے ہو؟ مجھے اچھی آواز مل جائے, اس کے جیسا نعت خوان بن جاؤ, اس کے کیوں ایسی تمنا کرتے ہو یار؟ اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہو؟ آواز ملی تو کہیں کے نہیں رہو گے. صحیح بولتا ہوں. لوگ آئیں گے آپ کی منتیں کریں گے ہمارے یہاں, پھر وہ آپ کو نوٹیں دکھائیں گے. آپ کب تک منع کرو گے نوٹیں نہیں چاہیے؟ منع کرنے میں بھی امتحان ہے نا. منع کرو گے تو یہ بات دل میں آئے گی اور لوگ بولیں گے ماشاء اللہ کتنا مخلص آدمی ہے, اور یہ آپ کو پسند آئے گا. چار آدمی دیکھیں میرے کو کہ میں پیسے نہیں لیتا, مجھے پیسے کی ہرس نہیں ہے, لالچ نہیں ہے. بہت خطرناک بات ہے. اچھا قاری ہے, اچھا نعت خواہ ہے, اچھا مبلغ ہے, اچھا مقرر ہے, اچھا مفتی ہے, اچھا پیر ہے, یہ سب کے سب امتحان کی لائن میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اپنے آپ کو امتحان سے مبرہ نہ سمجھے کہ میرے ماننے والے اتنے ہیں تو یہ سب مجھے چھڑا لیں گے. اگر یہ سوچتے ہو تو شاید میرے ماننے والے جتنے اتنے شاید فی زمانہ جو زندہ ہو اس کے ہوں, شاید ہی ہوں دنیا میں. تو اب یہ کہ میں تو بہت ڈرا ہوا ہوں کہ یہ مجھے چھڑائیں گے کہاں. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان سب کے سامنے میرے پول کھلیں گے نا محشر میں, تو یہ کہیں تھو تھو نہ کریں مجھے. تو ایسا تھا, ایسا بھی تھا, تو یوں بھی تھا, تو یوں بھی تھا, میرا کیا بنے گا اگر قیامت کے روز عیب کھل گئے تو؟ بس آقا کرم فرما دیں, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میرے حشر میں رسوائی ہو, کب وہ چاہیں
حشر میں رسوائی ہو آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آئے آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آئے ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے حساب صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھے سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا ڈیرا گر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا ڈیرا ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ڈرک مچھر کمی مجھ سے تو سزا جاتا نہیں ڈرک مچھر کمی مجھ سے تو سزا جاتا نہیں قبر میں بچھو کے ڈنگ کیسے سہوں گا یا رب رفع کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا یہ کرم
اذن سے تیرے سر حشر کہے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب سر عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب تجھ کو جانا ایک دن قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن کیونکہ منہ مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اور تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے بے نمازی تیری شامت آئے گی قبر دیوار بس مل جائے گی اور توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں دونوں ہاتھوں کی ملے جو انگلیاں ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے تو کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ہاں کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں مرنا سزا ہوگی کڑی کیونکہ
ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اے میری بہنوں صدا پردہ کرو تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو یاد رکھو قبر میں جب جاؤ گی تو سانپ بچھو دیکھ کر چل جاؤ گی کیونکہ مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان ہم عبد القادر اتاری کولمبو سری لنکا سے انگری گلی ہوئے مدنی قافلے میں حاجی شاہد اتاری جی ساتھ. باپا جان مجھے سوال یہ ہے کہ اساں گھر وٹے کوئی بھی مسجد نے خالی جا نماز ہے تو میں اساں کے نماز پڑھن کی بھی اجازت ہے نے اساں میں نماز اور درس کی ترکیب اساں کری سکوں تا نے اساں گھر کے اطراف میں گھنا پانجا اسلامی بھائی رہن تا انہیں کے بھی دعوت دی سکوں تا نماز لے یہ رہنمائی کری دیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جی اگر بدیں کہ دعوت دینا اڈا تو ثواب تھینو درس بھی رینا تو ثواب تھینو. مسلو نے مسجد نے مسلے جو حکم مسجد جے برابر تو نہ ہے لیکن بہرحال نماز جی ایک جگہ ہے تو سارو ہے بیڑا تھی نماز پڑھن بدے کوئی امامت کرے جو لائق کوئی جے کارے ثواب ہے کرنو کھپے بدے سائیں ملی نے مسلح جتنا بھی نا کولمبو میں ان کے آباد کرو اور نماز پڑھو نے نیکی دعوت اڈا دیو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد پنہل اتاری فاروق نگر لاڑکانہ سے باپا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باپا سائیں اگر نماز کے دوران جماعت کے دوران کسی اسلامی بھائی کو نیند آ جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر نماز میں نیند آ گئی تو صرف وضو تو نہیں جاتا، البتہ جو رکن نیند میں گزارا اس کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، دوبارہ ادا کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ رکوع میں نیند آ گئی، پورا رکوع نیند میں کیا تو دوبارہ رکوع کرنا پڑے گا.
3 سبحان اللہ کی قدر جو ہے. اب مثال کے طور پر رکوع پورا گزر گیا اور نیند میں گزر گیا, آنکھ کھل گئی اور رکوع ہی میں تھا, تو اب 3 سبحان اللہ, 1 سبحان اللہ کی مقدار اگر رک جائے گا کم از کم تو بھی رکوع ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب وعلی علی محمد. باپا جانی میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں نعرے لگا سکتی ہیں؟ نعرے اسلامی بہنیں نعرے لگا سکتی ہیں؟ ہاں, اسلامی بہنوں کو نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اجتماعات وغیرہ میں, کیونکہ ان کی آوازیں جتنا بھی بچہ ہے نا یہ باہر جائیں گی, اور غیر مردوں تک آواز عورت کی نہیں جانی چاہیے, نعروں کی نہیں, نعتوں کی نہیں, بیان کی نہیں, آواز نہیں جانی چاہیے. تو اس لیے اسلامی بہنوں کو عالمی مدنی مرکز کی طرف سے اجتماعات میں نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے سد ذرائع کے طور پہ, کہ نزلے کو روکو تاکہ بخار سے بچت ہو. تو یہ کہ گناہوں میں پڑنے کا قوی اندیشہ اس میں, اس لیے وہ نعرے نہ لگائیں, کیونکہ ان کے نعروں کی آواز سن کر خائی نہ خائی مرد ہو سکتا ہے چلتے پھرتے رک جائیں گے, وہ آواز سے لطف اٹھائیں گے, یہ خطرہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ مزار پہ یا قبر کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے سوا کسی غیر کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا کفر, اور تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا حرام. تو اب اگر کوئی مزار پر سجدہ کرتا ہے, میں نے تو اب تک نہیں دیکھا, بہت مزاروں پہ گیا ہوں, باقاعدہ جس طرح نماز میں سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدہ کرتے میں نے نہیں دیکھا. بولتے ہیں کرتے ہوں گے کرنے والے, تو وہ پھر بھی اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے, اس لیے کہ اس کی نیت نہیں پتا کہ وہ اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کر رہا ہے یا کوئی بزرگ سمجھ کر تعظیماً سجدہ کر رہا ہے. اور عام طور پہ لوگ جو مزار پہ جاتے ہیں تو اس کو خدا نہیں کہتے بلکہ اللہ کا ولی کہتے ہیں, نیک بندہ کہتے ہیں, اللہ والا کہتے ہیں. تو اب اگر اللہ والے کو وہ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتے ہیں تو گناہگار ضرور ہیں مگر کافر نہیں ہے, مشرک نہیں ہے. اس کو مشرک قرار دینا یہ زیادتی ہے, یہ کسی کے دل پر حکم لگانا ہے. جب تک نیت, ہاں وہ خود اگر کہے کہ میں تو جس طرح نماز میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں اسی طرح مزار پر بھی عبادت کی نیت سے اس صاحب مزار کو سجدہ کرتا ہوں تو کافر ہو جائے گا. لیکن آپ کسی کو پوچھو تو ایسا کبھی بھی نہیں کہے گا, وہ تعظیماً کرتے ہیں, ایسا غلط کرتے ہیں, ان کو بھی سمجھانا چاہیے. اور اگر یہ میری آواز سن رہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مزاروں کو سجدہ نہ کریں, کہ اس سے آپ خود بھی گناہگار ہوں گے, تعظیماً اگر کرتے ہیں تب بھی گناہگار ہوں گے. اور اس طرح جو لوگ مزار پر جا کر شریعت کے مطابق درود و فاتحہ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی شیطان جو وہ کان بھرتا ہے لوگوں کے اور وہ وسوسے ڈالتے ہیں پھر. تو مزارات کے تقدس کو پامال نہ کریں, مزارات پر ضرور حاضری دیں, بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن وہی شریعت کے دائرے میں رہ کر وہاں ترکیب بنائیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاروق اتاری سردار آباد 10 باہر مدینہ مسجد کے سے بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میری کیا اوقات میں آپ سے سوال کروں. میری آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش ہے کہ نماز کے دوران
کوئی فریادی آئے اس کی مدد کرنا کیسا ہے. اور الحمدللہ مدنی چینل کی بہاریں کہ یعنی بابا جان کہ اس نے مجھے نماز دی, الحمدللہ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائی. کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ جیسے گناہ گار کو نماز پڑھنے والا ہی نہیں بلکہ نمازوں کی ترکیب دینے والا بنا دیا. پیارے بابا جان, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں, جان میں, مال میں برکت عطا فرمائے, آپ کے دین میں برکت عطا فرمائے. جتنے بھی مدنی چینل سے وابستہ ہیں اسلامی بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کروڑ رحمتیں آپ پر عطا فرمائے. تمام اسلامی بھائیوں سے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. محبتوں کے چور چگل خور کفر مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مسجد بڑھو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے فریاد کی اور کوئی اس کو جان سے مار ڈالے گا, ایسی کوئی ترکیب ہے اور یہ بچانے پر قادر ہے, تب تو نماز توڑ کر اس کو بچانا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. اسی طرح نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی نابینا کنویں کی طرف بڑھ رہا ہے اور امکان ہے کہ وہ گر پڑے گا اس میں اور یہ بچانے پر قدرت رکھتا ہے, تو اب نماز توڑ کر اس کو بچانا واجب ہے. تو اس لیے وہ فریاد پر, اب کس طرح کی فریاد سوال میں یہ نہیں تھا. تو بعض فریادوں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اور بعض فریادوں پر تو نماز توڑنا واجب ہو جائے گا, جس کے میں نے ابھی 2 مثالیں آپ کو دی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر جیلانی ہے. میرا سوال ہے کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا کیسا ہے, اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. اولیاء اللہ سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں. اب دیکھو نا, زندوں سے بھی تو مدد مانگتے ہی ہیں نا. ہمارے یہاں تو پولیس والوں نے بھی مسئلہ بڑا حل کر رکھا ہے کہ وہ جگہ جگہ بورڈ لگا دیے, مددگار پولیس, مددگار لکھا ہوا ہے یا پولیس مددگار, اور ساتھ میں 15 نمبر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چور ڈاکو تنگ کرتا ہے, کوئی سا مسئلہ ہے, تو آپ 15 نمبر ڈائل کر کے پولیس مددگار کو بلا لیں. اور انصار المہاجرین تو بچہ جانتا ہے. انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے کہ جب مدینہ منورہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینہ منورہ زادہ اللہ تکریمہ حاضر پہنچے, تو وہاں کے صحابہ کرام نے ان کی مدد فرمائی. اسی لیے ان کو انصار کہا گیا. انصار کے معنی ہی مدد کرنے والا, انصار کے معنی مددگار. تو یوں دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مدد کا سلسلہ ہے اور کوئی حرج نہیں ہے کہ اب یہ کہ اللہ کو کیوں نہیں بلایا, بھائی اس کو کیوں بلایا. وہ مثال کے طور پر ابھی کوئی مطلب میرے ہاتھ سے یہ سمجھو کہ اینک کیا یہ پیکٹ جو ہے یہ ہاتھ سے گر کر منچ سے نیچے چلا جائے, تو میں کیا کہوں گا, یا اللہ تو اٹھا کے دے دے, یہی کہ بھائی ذرا دینا. تو یہ جو میں نے ان کو کہا بھائی ذرا دینا, یہی الفاظ ہیں کہ بھائی آپ ذرا میری مدد کرنا. یہ مدد مانگنا ہی ہوا, اور ان کا مجھے اٹھا کر دینا یہ میری مدد کرنا ہوا. تو اس لیے وہ اب جب ایک دوسرے سے مدد مانگ کر, مدد کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. مجھے مدنی مذاکرہ کرنا تھا, تو میں کیا مدد کے بغیر بیٹھا ہوں. مائک لگانے والے نے مدد کی, تو یہ منچ بچھانے والے نے مدد کی, تو سائل نے سوال کر کے مدد کی, جبھی تو میں جواب دینے پر قادر ہوا.
تو اس لیے وہ مدد کے بغیر تو ہر معاملے میں بچہ پیدا بھی بغیر مدد کے نہیں ہوتا، باپ کی مدد سے پیدا ہوتا ہے، وہ رحم میں قرار پاتا ہے، پھر دائی کی مدد سے باہر آتا ہے، پھر ماں کی مدد سے اس کیا مطلب پرورش ہوتی ہے، دودھ پلاتی ہے نا ماں، تو مدد ہی تو کر رہی ہے اس کی. اس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر بیمار پڑتا ہے تو ڈاکٹر کی مدد، کبھی اس کے یہاں کوئی مصیبت چوری ڈکیتی یا کوئی تکلیف آتی ہے، مارا ماری ہوتی ہے تو پولیس کی مدد، تو جج کی مدد، تو کورٹ کی مدد. تو اس طرح مدد 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 سے وہ گزرتا ہوا جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب بھی مدد کا محتاج ہوتا ہے. کوئی اس کی ٹانگیں سیدھی کر رہا ہے، کوئی اس کی آنکھیں بند کر رہا ہے، کوئی اس کو نہلا رہا ہے، کوئی اس کو کفنا رہا ہے، کوئی دفنا رہا ہے. خود نہیں جاتا قبر میں، کندھوں میں سوار ہو کر یہ مدد کے ساتھ پہنچتا ہے، قبر میں اترتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ محتاج رہتا ہے مدد کا کہ اس کو ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب یہ بھی مرنے والوں کی مدد ہے. تو مدد کے بغیر یہ گزارا نہیں. اب یہ اگر کوئی ٹال دے کہ یہ تو عقلی دلیل ہے، تو عقلی دلیل عقل والوں کو دی جاتی ہیں. جس میں عقل نہ ہو اس سے معذرت ہے. کہ قرآن پاک میں تو عقلی دلیل ہیں، حدیثوں میں بھی تو عقلی دلیل ہیں. یہ مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی انکار کر دے کہ جو میں نے مثالیں دی مدد نہیں ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی. تو یہ سب مدد ہے، تو پھر اب جا کر گھوم پھر کر بات آئے گی کہ یہ تو سب زندوں سے مدد ہے. تو جو دنیا سے چلے گئے ان سے مدد کیسے مانگنا جائز ہو جائے؟ ہاں اب جو بات ہے نا وہ سلیقے سے آئے گی کہ بھائی جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سے مدد مانگنا کیسا. تو ان سے مدد مانگنا انبیاء اور اولیاء سے یہ بھی جائز ہے. پاپا ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں آپ نے دی ہیں کہ ڈاکٹر سے دوائی لینا یا والدہ سے روٹی مانگی یا ساتھی نے مدد کی، تو یہ تو جو دنیاوی اعتبار سے ہے کہ جو اس کو تحت الاسباب کہتے ہیں، یعنی اسباب کے تحت ایسی چیزیں آتی ہیں، تو ایسی مددیں مانگنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے دوائی مانگ سکتے ہیں، ماں باپ سے کھانا پینا مانگ سکتے ہیں، دوستوں سے کسی طرح کی مدد مانگ سکتے ہیں. اصل تو ایسی چیزیں جو ہیں جو عام طور پہ دی نہیں جاتی، کسی نبی سے ولی سے شفا طلب کرنا، ایسی باتیں جو ہیں یہ چیزیں کیسے ثابت ہوں گی؟ دنیاوی مدد تو ہم ایک دوسرے سے مانگتے رہتے ہیں. اسی طرح دوسری بات آپ نے خود ارشاد فرما دی کہ یہ تو ہے کہ زندوں سے مانگنا، جو دنیا سے چلے گئے ان سے مدد مانگنے کے بارے میں کیا دلائل ہیں؟ زندوں سے تو وہ جو دنیا سے چلے گئے، جیسے انبیاء کرام تو اس کو تو ہم زندہ مانتے ہیں نا. میں کیا مانتا ہوں، حدیثیں بتا رہی ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو وہ تو زندہ ہے. بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ 4 حضرات کا تو انہوں نے نام لیا، اس میں غوث پاک کا بھی نام ہے، کہ یہ ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جس طرح یہ زندگی میں تصرف کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح تصرف کرتے ہیں. تو یہ کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ تقسیم کی یہ عقلی دلیل ہے، تم یہ کہ زندہ مدد کرتے ہیں تو مردہ مدد کریں، ایسی دلیل دو، تو یہ صرف یہ ضرورت سے جن میں زیادہ عقل ہوتی ہے ان کی تقسیم ہے. قرآن کریم کی کوئی اگر آیت دے دے کہ جس میں یہ عقلی اور نقلی مانے قرآن و حدیث کی دلیل یہ تقسیم ہو. اب قرآن کریم میں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی کو پوجے اور تجھ ہی سے مدد چاہیں. اب وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگیں. اب بتائیے کہ اس میں کہاں زندہ یا مردہ کی تخصیص تو ہے ہی نہیں. کوئی بتا دے کہاں ہے زندہ اور مردہ کی تخصیص. تو اس آیت سے تو یہی ہوا، اگر اس پر یہ کہ بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان سے مدد نہ مانگی جائے تو یہ تو زبردستی زیادتی ہوگی نا. اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے. آپ مطلب نہیں کہ اس میں قرآن میں کہاں ہے کہ صرف مطلب زندوں سے مدد مانگو اور دنیا سے چلے گئے ان سے مانگو ہی مت.
اب اگر کوئی بولتا ہے کہ وہ فلاں آیت فلاں من، تو وہ میں آپ کو ایک وہ فارمولہ دے دیتا ہوں، جو بھی کوئی آیت آپ کو بتائے گا نا تو اس میں یا تو ہوگا من دون اللہ یا لفظ ہوگا من دون ہی. تو یہ آیتیں جتنی بھی نہیں بتوں کی شان میں، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں بت مدد مانگ ہی نہیں سکتا، بت مدد کر ہی نہیں سکتا، بت سے تو ہم بت سے مدد تھوڑی مانگتے ہیں. یہ مزار پر جو اوپر مٹی کا تودا بنا ہو اس سے تھوڑی مدد مانگ رہے ہیں. اس مزار کے اندر جو اللہ کا ولی تشریف فرما ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں. اب مجازن نسبت ہے کہ مزار سے مدد مانگ رہے ہیں، حقیقت میں وہ ہم مدد ولی سے مانگ رہے ہیں، اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. اچھا، یہ امام غزالی کا قصہ نکلا تو میں اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے، وہ صدقات کے باب میں، خیرات و صدقات کے اور سخاوت کے باب میں، کہ ایک قافلہ کسی سخی کریم کے مدار پر قیام پذیر ہوا. تو وہ جو صاحب مزار تھے وہ زندگی میں بہت سخاوت کے حوالے سے مشہور تھے، بہت سخی تھے. اب یہ وہاں مزار پر انہوں نے قیام کیا. یہ پتہ چلا کہ پرانے لوگ مزارات بناتے تھے اور وہاں قیام کی بھی سہولتیں ہوتی تھی، جیسے آج کل بھی مزار بنائے جاتے ہیں. تو وہاں جب یہ لوگ سو گئے تو ایک شخص نے ایک خواب دیکھا کہ وہ صاحب مزار جو تھے قبر والے، وہ خواب میں ظاہر ہوئے کہ میں ہی اس مزار میں ہوں اور آپ لوگ میرے مہمان ہیں، میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے بختی اونٹ کے بدلے میں اپنا اونٹ کا سودا کر لیں؟ بختی اونٹ یہ اہل عرب کا بہت مشہور اونٹ ہے. بختی اونٹ یہ سب سے بڑا اور شاندار اور قیمتی اونٹ مانا جاتا ہے، بختی اونٹ. تو آپ کا اونٹ اگر آپ میرے بختی اونٹ سے بدل دیں تو میں کچھ آپ کی مہمان نوازی کروں. تو خواب والے نے کہا کہ ہمیں منظور ہے بختی اونٹ سے سودا. تو جب وہ منظور ہو گیا تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ان کے اونٹ کو پکڑا اور ذبح کرنا شروع کیا. آنکھ کھل گئی تو اونٹ زخمی تھا. تو انہوں نے اٹھا، دوسروں کو اٹھایا ہوگا، اس طرح مل کر انہوں نے اس کا گوشت وغیرہ ذبح کر کے گوشت بنایا اور کھا پی کر آگے بڑھے. مگر کوئی بختی اونٹ تو ملا نہیں ان کو، اونٹ زخمی ملا، وہ اپنا ہی تھا، کھا گئے لوگ. اب محمد آ گئی، ہوا کیا؟ اب یہ آگے بڑھ گیا قافلہ. کچھ دیر کے بعد یا کچھ گھنٹوں کے بعد وہ پیچھے سے ہفتہ کانپتا اونٹ سوار دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور روک رہا تھا ان کو، رکو رکو. انہوں نے آواز سنی تو رک گئے. تو اونٹ سوار جو تھا وہ بختی اونٹ پر سوار تھا اور اس نے کہا کہ آپ میں سے فلاں کون ہے جس کا اونٹ خواب میں زخمی ہوا تھا؟ تو جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ صاحب بڑھ گئے آگے کہ وہ تو میں تھا. کہا کہ یہ جہاں آپ مزار پر قیام کیا تھا وہ میرے والد کا مزار ہے اور میرے والد نے خواب میں آ کر مجھے حکم دیا ہے کہ یہ بختی اونٹ جو ہے نا تمہارا، یہ ان صاحب کو دے دو، کیونکہ ان کا اونٹ میں نے زخمی کیا تھا، ان کی مہمان نوازی کی تھی. چنانچہ وہ اونٹ جو تھا بختی اونٹ ان کو دے دیا اس نوجوان نے، واپس آ گیا. اب یہ بتائیے کہ یہ مدد ہے، کتنی باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ وہ صاحب مزار ضرور کو اللہ کے ولی تھے جن کو اتنی طاقت تھی کہ خواب میں بھی اس کے داخل ہو گئے. پھر اتنی طاقت تھی کہ خواب کے ذریعے اونٹ کو ذبح کرنے لگے، اونٹ کو زخمی کر دیا. اور یہ بھی طاقت تھی اور اپنے بیٹے کو بھی حکم دے سکتے تھے اور بیٹے کو بھیجا بھی، اور یہ سب یعنی اونٹ بھی اس کو پہنچا دیا گیا. اگر یہ بھی مدد نہیں ہے تو مدد کس کو بولتے؟ پھر ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بارگاہ رسالت میں مدد مانگی ہے. یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، یا اکرم الثقلین یا کنز الورا،
یا تو کہا یا کر کے پکارا، اے تمام جنوں ان سے افضل، اے کنزل ورا یعنی خزانے، مخلوق کے خزانے، اور من جودک انا طامع من جودک انا طامع بجودک لم یکن، اس طرح کے الفاظ ہیں. میں شعر پورا بھول گیا ہوں، یعنی کہ وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ نعمان ہے، اس میں انہوں نے عرض کیا ہے کہ اے تمام جنوں ان سے بہتر اور اے ساری مخلوق کے خزانے، میں آپ کی جود و سخاوت کا طمع کرنے والا ہوں، یعنی حرص کرنے والا ہوں کہ آپ کی جود و سخاوت سے مجھے بھی کوئی حصہ مل جائے، تو اپنی جود و سخاوت سے مجھے حصہ دیجئے. لِأَبُو حنیفہ فی الانام سواک، ایسا کچھ ہے کہ ابو حنیفہ کے سوا کائنات میں، ابو حنیفہ کا اس کائنات میں آپ کے سوا کوئی نہیں. یہ مجھے اشعار بھول گئے عربی کے، تو انہوں نے یہ الفاظ، یہ اشعار کہے ہیں. تو اس طرح یہ کہ ہمارے اسلاف نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. اور پھر ایک ابن وہ تو قصیدہ بردہ کی ہے، یا اکرم الخلق مال الوذ بہ، یا اکرم الخلق من مالی من الوذ بہ، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث العممی. اے تمام کائنات سے بہتر کون ہے کہ جس کی میں پناہ پکڑوں، جس کو میں فریاد کروں. سوا کا آپ کے سوا، آپ کے سوا یہ خوف اور گھبراہٹ اور آفتوں میں کون ہے جو میری مدد کرے. یعنی آفتوں کے، جی صحیح فرما رہے ہیں. تو اس طرح ہمارے اکابرین نے قصیدہ بردہ شریف تو مشہور ہے، تو بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے، بہت مقبول قصیدہ ہے. اور حدیث شریف ابن ماجہ اور کافی مطلب ہے کہ اس کو راویوں نے نقل کیا ہے، جس میں بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو نابینا تھے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اپنی آنکھوں کی فریاد کی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم اس طرح نماز پڑھو، صلاۃ الحاجت، اس کو تعلیم فرمائی، ایک دعا تعلیم فرمائی. اور اس دعا میں یہ الفاظ بھی تھے، الفاظ یاد ہو تو وہ یہ الفاظ تھے کہ اللہم انی اسألک و اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمتی یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقبلی اللہم فشفعہ فیہ. یعنی اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تجھ سے توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں ان کے وسیلے سے. یا رسول اللہ، بے شک میں متوجہ ہوتا ہوں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں، تاکہ میری اس حاجت کو پورا کیا جائے. اے اللہ، ان کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما. اور یہ باپا دیگر روایتوں کے اندر ہے، طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم جو ہے، اس کی باقاعدہ سکھایا تھا ایک شخص کو کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے، تو یہ دعا پڑھے. اس نے یہ دعا پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، وصال ظاہری کے بعد، تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی. غالباً اس نے پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری سفارش کی، تو انہوں نے وہ نابینا والا قصہ سنایا کہ یہ دعا حاجت کی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگنا ہی ہوا ہی. تو اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہو. مگر کسی نبی یا ولی سے مدد مانگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت بخشی ہے، اللہ کی عطا سے وہ مدد کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ میرا گر گیا تو میں نے بولا تو یہ اللہ کی عطا سے بولا کہ آپ اٹھا دو، انہوں نے اٹھا کر دیا تو اللہ کی عطا سے اٹھا کر دیا. تو فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس نے یہ وسائل پیدا کیے، یہ وسیلے ہی ہیں سارے، انبیاء اور اولیاء بھی وسیلے ہیں، ڈائریکٹ مدد مانگنا بھی حقیقت میں یہ وسیلہ ہی کہلاتا ہے. تو اس لیے وہ غلط فہمی میں نہ پڑیں اور آپ بے کھٹک یہ پکاریں. جیسا کہ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہرحال یہ کہ اس طرح کی بحثوں میں مشورہ دوں گا نہ پڑھا کریں، کہ اپنے کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے اور وہ پھر آدمی الجھ جاتا ہے اور پھر جھگڑے ہوتے ہیں اور فساد ہوتے ہیں. تو آپ بحثوں میں نہ الجھے کہ خواہ شیطان آپ کو پھر وسوسے ڈالے. وہ جاہل جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں پھر کہ مجھے قائل کر دو تو میں تمہاری مان لوں گا. اب آپ قائل اس کو یہ دعویٰ کریں گے مجھے قائل کر دو، تو آپ کا مذہب خود آپ کا خود ساختہ ہے. اب وہ قائل آپ کو کر دیا اس نے، ایسے دلائل دے دی کہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تو آپ تو اس کے ہو گئے نا. حالانکہ جواب ہے لیکن آپ جاہل ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں کہ مجھے قائل کر دو. کہنا نہیں چاہیے سر، آپ کی کمزوری ہے، میں جواب نہیں دے پاتا، میری کمزوری ہے. اب میں بھول گیا ہوں، بہت ساری اٹک اٹک کے بولتا ہوں تو بھول گیا، تو یہ میری کمزوری ہے نا. دلائل تو اپنی جگہ پر قرآن و حدیث کے موجود ہیں. تو ایک کیا مطلب بیسی وہ ہزاروں دلائل ہمارے علماء نے لکھے ہیں. فوائد الفؤاد میں ہے تقریباً 700 پہلے کا واقعہ. سلطان المشائخ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت مولانا کتھیلی علیہ رحمت اللہ الولی نے مجھ سے بیان کیا کہ دہلی میں ایک سال قحط پڑا. ایک موقع پر بھوک سے بےتاب ہو کر میں نے کھانا حاصل کیا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے آپ سے کہا اس کھانے کو تنہا نہیں کھانا چاہیے، کسی اور کو بھی شریک کر لینا چاہیے. اتنے میں گدڑی پوش بزرگ میرے سامنے سے گزرے. میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی اور ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے. میں نے دوران گفتگو بزرگ پر اظہار کیا کہ میں 20 روپے کا مقروض ہوں. انہوں نے فرمایا میں آپ کو پیش کرتا ہوں. میں نے دل میں سوچا یہ بہت غریب معلوم ہو رہے ہیں، نہ جانے کس طرح دیں گے. کھانے سے فراغت کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے گئے. وہاں ایک مزار بھی تھا، ہم نے وہاں حاضری دی. سرانے کھڑے ہو کر انہوں نے استغاثہ کیا، یعنی فریاد کی، اور 2 مرتبہ آہستہ سے اپنی چھڑی قبر شریف پر لگاتے ہوئے کہا میرے رفیق کو 20 روپے کی ضرورت ہے، آپ عنایت فرما دیجئے. پھر میری طرف رخ کر کے فرمایا بھائی صاحب تشریف لے جائیے، انشاءاللہ آپ کو 20 روپے مل جائیں گے. مولانا کتھیلی علیہ رحمت اللہ الولی کہتے ہیں میں نے ان بزرگ کا ہاتھ چوما، پھر ان سے رخصت ہو کر شہر کی طرف چل پڑا. میں اس وقت حیرت میں تھا کہ نہ جانے وہ 20 روپے مجھے کہاں سے مل جائیں گے. میرے پاس امانت ایک خط تھا کہ جو کسی کے گھر پر دینا تھا. چنانچہ وہ خط لے کر دروازہ کمال پہنچا. ایک ترک اپنے گھر کے چھجے پر بیٹھا تھا. اس نے مجھے آواز دی اور اپنے غلاموں کو دوڑایا. وہ بڑے احترام سے مجھے اوپر لے گئے. ترک انتہائی محبت کے ساتھ مجھ سے ملا. میں نے ہر چند کوشش کی مگر اس کو پہچان نہ سکا. وہ ترک یہی کہتا رہا کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہوں نے فلاں جگہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا. میں نے اس سے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا. اس نے کہا آپ خود کو کیوں چھپاتے ہیں، کوئی بات نہیں میں تو آپ کو پہچانتا ہوں. اس کے بعد 20 روپے لایا، بڑی محبت کے ساتھ میرے ہاتھ میں رکھ دیے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یہ فوائد الفؤاد شریف چشتیہ شریف کے یا تو غریب نواز کے ملفوظ آتے ہیں یا شاید خواجہ محبوب الہی
نظام الدین اولیاء، انہی میں سے کسی بزرگ کے یہ ملفوظہ شریف ہیں جن سے آپ نے ابھی ایک حکایت سماعت فرمائی. فیضان سنت جلد اول سے میں نے آپ کو یہ سنائی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 پر ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا رسول اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. میرے غوث کا وسیلہ رہ شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا، انہیں
مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پڑھنو رسکی ہوتا کھلو رہی لیتا کوس کوسو. قاری صاحب خیرنا. وعلیکم السلام. یا رسول تھوڑے دن سے پرابلم ہو گئی کہ سیدھی اپنے پیارے کو فرمایا ہے پیارے کو فرمایا ہے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں گھر کو سجا رہے ہیں نعرہ لگا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. حاجی غلام نبی خیریت سے. میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے میں صدقے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں جھنڈے لگا رہے ہیں